الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فنشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوب أمراضنا وهادينا ومرشدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى خلق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أرسله الله إلى خلق كافة للناس أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين كتاب الله وسنتي. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب
إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المدني المكي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. لنا شمس وللآفاق شمس، وشمسي خير من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر، وشمسي تطلع بعد العشاء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا إلهي نجني من كل ضيق بنجاه المصطفى مولى الجميع. هب لي في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقيع. میرے محترم عزیز بزرگ اور بھائیوں، آج ہم جس محفل میں جمع ہیں، یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی یہاں اسی کو اس محفل میں توفیق عطا فرماتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں، وہی لوگ ان محفلوں میں شریک ہوتے ہیں. اس لیے یہ کام بزور بازو نیز ایک انسان اپنی کسی وجہ سے ان پروگراموں میں شرکت کر سکے، میں کہ نہیں، جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، اس شرف قبولیت کی بنیاد پر ہی وہ اللہ تبارک و تعالی کے اس پروگرام کی طرف، اللہ کی اس رہنمائی کی طرف یہ انسان اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ قریب قریب ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والے احباب کو جگہ مل جائے، اگلی صف کو پورا کر لیں اور مل کے بیٹھیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اہل ایمان جتنے مل کے بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اتنا ان کے دلوں کے اندر محبت کو، الفت کو، تعلق کو اور اسی طریقے سے اپنے احکامات کی عظمت کو ان کے دل کے اندر پیدا فرماتے ہیں. تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ بات بتلائی کہ میں نے اس جہان کو جو وجود بخشا، یہ جو وجود اس سرزمین کو ملا، اللہ تبارک و تعالی نے اس تمام جہان کو پھیلایا، اس جہان کے اندر مختلف انسانوں کے لیے نعمتیں پیدا کی.
لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر نعمت کا تذکرہ کیا کہ انسانوں میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا، اے انسانوں میں نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، اے انسانوں میں نے تمہارے لیے اس زمین کے اندر مختلف انواع کے پھل پیدا کر دیے، ہر پھل دوسرے پھل سے مختلف ہے، ہر پھل کا ذائقہ دوسرے پھل کے ذائقے سے مختلف ہے۔ ایک زمین، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین سے پیدا کی، لیکن ہر چیز کی پیدائش پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کوئی احسان نہیں جتلایا، لیکن جب محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق ہم نے ایمان والوں کے اوپر احسان کیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو کہ جو لوگ ایمان اور اسلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ماننے والے ہیں، فرمایا کہ لقد من اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا۔ اب احسان کس پر ہے؟ فرمایا کہ علی المؤمن